چیف منسٹر صاحب سے میرا سوال ہے، چیف جسٹس صاحب سے میرا سوال ہے، کور کمانڈر صاحب سے، آپ کی بہن اور بیٹیاں اسی طرح سڑک پہ کھڑی ہیں جس طرح آج ہم کھڑے ہیں؟ پھر ہم یونیورسٹیز بند کر دیتے ہیں، ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بند کر دیتے ہیں، گھروں پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہمارے بچے نہ پڑھیں، آپ کے بچے پڑھے لکھے ہوں۔ انہوں نے ہمیں صرف 25 کروڑ روپے خیرات کے طور پہ دیے کہ جا کر وہ یہ لوگ یہ اپنی تنخواہیں لیں۔ دیکھیں، ابھی آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب ایک ملک یا ایک سماج میں یا ایک سوسائٹی میں جب آپ ایجوکیشن کو پرائیورٹی نہیں دیں گے، وہ ایجوکیشن وہ سماج وہ یا سوسائٹی بڑھے گی کیسے؟ چاہے جس کے بھی مسئلے ہوں، چاہے جس کے بھی مسئلے ہوں، پرائیورٹائز ہمیشہ ایجوکیشن کو کیا جاتا ہے۔ وہ جیسے ہمارے سینئر پروفیسرز نے یہاں بات کی کہ آپ بات کرتے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم بحال کروانا چاہیے۔ آپ لوگ پہلے انٹرنیشنل یونیورسٹیز کا سٹینڈرڈ تو بحال کریں۔ آپ نے یہاں پہ یونیورسٹی میں پروفیسرز کو خاص طور فیمیلز کو مجبور کیا کہ وہ اس تپتی دھوپ میں اس رمضان کے مہینے میں وہ سڑکوں پہ آ کے بیٹھیں۔ یہ اگر میرا سوال ہے چیف منسٹر صاحب سے، میرا سوال ہے چیف جسٹس صاحب سے، میرا سوال ہے کور کمانڈر صاحب سے، آپ کی بہن اور بیٹیاں اسی طرح سڑک پہ کھڑی ہیں جس طرح آج ہم کھڑے ہیں، یا صرف آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ آپ کی بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ ایک طرف آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کی بیٹیاں، بلوچستان قلب پاکستان ہے۔ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ 4 سال سے پاکستان میں بلوچستان قلب پاکستان کو کن تکلیفات کے ساتھ مشکلات کا سامنا ہے؟ ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں، ابھی جا کر اس بات کی سمجھ پڑی ہے کہ بلوچستان کو یتیم کیوں کہا جاتا ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو بن ماں کا بچہ کیوں کہا جاتا ہے، یا اس کو سوتیلا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، کیا بلوچستان میں اتنے یونیورسٹیز ہیں یا اتنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں جتنی پنجاب میں ہے؟ نہیں۔ اتنی ہے جتنی خیبر پختونخوا میں ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ جتنی سندھ میں ہے؟ نہیں۔ اگر ان کی تنخواہیں بر وقت ادا ہو سکتی ہیں، جہاں پہ ہمارے ڈبل ٹرپل نمبر آف پروفیسرز پڑھاتے ہیں اور ان کو ان کی تنخواہیں ہم سے کہیں زیادہ بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ بنتا ہے، سوالیہ نشان یہ اٹھتا ہے کہ صرف بلوچستان اور بلوچستان یونیورسٹی کے پروفیسر، صرف بلوچستان کے ایجوکیشن سسٹم پر سوالیہ نشان کیوں اٹھتا ہے؟ یہ پورے فیڈرل سے سوال اٹھتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ قلب پاکستان ہے تو اس قلب کا علاج بھی تو ہونا چاہیے، یا آپ کے پاس اگر علاج نہیں ہے تو پھر بتا دیں، پھر ہم یونیورسٹیز بند کر دیتے ہیں، ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بند کر دیتے ہیں، گھروں پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہمارے بچے نہ پڑھیں، آپ کے بچے پڑھے لکھے ہوں۔ دیکھیں، وجوہات سب سے بڑی جو وجہ ہے نا، وجہ یہ ہے کہ آپ کی فیڈرل، آپ کے بلوچستان کو، ہمارے صوبے کو وہ فنڈز، وہ توجہ نہیں دے رہی جو اس کو چاہیے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس کی ہو، چاہے وہ ٹیچرز کی ہو، چاہے وہ ڈاکٹرز کی ہو، چاہے وہ کسی بھی سرکاری ملازمین کی ہو، یا چاہے وہ پرائیویٹ کی ہو۔ آپ کو وہ پرائیورٹائزیشن نہیں دی جا رہی جو کہ پنجاب اور سندھ میں دی جا رہی ہے۔ بچہ بہت مجبوری میں اپنا گھر چھوڑ کے جاتا ہے، بچہ بہت مجبوری میں اپنا ملک بدر ہوتا ہے، جب اس کو یہ سمجھ آئے، جب اس کو یہ پتہ چلے کہ مجھے ملک وہ نہیں دے رہا، وہ مراد نہیں دے رہا جو میرے حقوق ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بچے جائیں گے پنجاب، بچے جائیں گے سندھ۔ دیکھیں، آپ نے بات کی اسمبلی کی، میں سلیکٹڈ لوگوں سے کیا مانگوں؟ آپ مجھے بتائیں، جو الیکٹڈ لوگ ہیں، جو الیکٹڈ نمائندے ہیں، ان کو آپ کو گھروں میں بٹھا دیا ہے۔ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کو آپ نے فارم 47 کے تحت غیر وہ قرار دے دیا ہے کہ وہ اسمبلی کے لیے فٹ نہیں ہے۔ جن لوگوں کو آپ نے ادھر اسمبلی میں بٹھایا ہے وہ میری نمائندگی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب یہ بلوچستان اور یہ لوکل سیٹ اپ کے بالکل خلاف جاتا ہے کہ ایک فیمیل، ایک خاتون سڑک پر شانہ بشانہ مرد کے ساتھ کہ وہ آئے اور وہ سڑکوں پہ بیٹھے، مجھے اس اسمبلی سے کوئی بھی نہ امید ہے، نہ مجھے امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ کچھ ٹائم پہلے ہمارے یونیورسٹی کے نمائندگان گئے تھے سی ایم صاحب سے ملنے، سرفراز بگٹی سے، اور انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ بیل آؤٹ پیکیج کا اعلان ہوگا، لیکن بیل آؤٹ پیکیج کا اعلان نہیں ہوا۔ انہوں نے بجائے یہ کہ وہ بیل آؤٹ پیکیج کا اعلان کریں، انہوں نے ہمیں صرف 25 کروڑ روپے خیرات کے طور پہ دیے کہ جا کر وہ یہ لوگ یہ اپنی تنخواہیں لیں۔ دیکھیں، یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا، مجھے بھی پتا ہوگا، کوئی ایسا بندہ جو سیاست سے تعلق رکھتا ہے ان سب کو پتا ہے 2018 سے سلیکٹڈ لوگ ہی آ رہے ہیں۔
2018 سے ہی آپ نے الیکٹڈ لوگوں کو گھروں پہ بٹھایا ہوا ہے. ایسے کتنے نام ہیں جو آپ کو پتا ہے جو اس اسمبلی میں الیکٹڈ ہوں گے 3 4 5 لوگ, لیکن 3 4 5 لوگ میرے صوبے کا مسئلہ تو حل نہیں کر سکتے. آپ ان کو بولنے تو دیتے ہیں لیکن ان کو سنتے نہیں ہیں. آپ نے ہم بلوچستان کے مسئلے کو کبھی اپنا مسئلہ سمجھا ہی نہیں. جب تک ہمارا وفاق اس چیز کا نوٹس نہیں لیتا کہ بلوچستان اسمبلی بلوچستان یونیورسٹی یہ ہمارا ایک بہت ہی ضروری مسئلہ ہے جس کو حل کرنا چاہیے, مجھے نہیں لگتا یہ مسئلہ کبھی حل ہوگا جب تک آپ سیریسنس نہ دکھائیں. جی دیکھیں, اگر نہیں ہوا تو پھر بیٹھے رہیں گے سب ادھری بیٹھے رہیں گے, افطار کر لیں گے یہاں پہ ایک کھجور ایک کپ پانی کے ساتھ, کوئی نہیں مرا جا رہا. جب انہوں نے اتنے مہینے گزارا کر لیا, ایک دن اور گزارا کر لیں گے. جب تک ہمارے مطالبات مانے نہیں جاتے یہاں سے کوئی نہیں اٹھے گا. ڈپارٹمنٹ کے یا ہائر سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے میں آپ کو صرف یہی کہوں گی, جب تھرڈ پارٹی مداخلت کرتی ہے تبھی یونیورسٹی میں حالات بگڑتے ہیں. اور مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ تھرڈ پارٹی کون ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ کو پتا ہے کہ یونیورسٹی میں آپ کے پاس تنخواہیں نہیں ہیں, آج پہلی تاریخ ہے اور آج 4واں مہینہ ہو رہا ہے کہ ہماری یونیورسٹی کے پروفیسرز ملازمین جتنے بھی ہیں, گریڈ 4 کے ملازمین پروفیسرز ٹیچرز جتنے بھی ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں اور پچھلے 1 مہینے سے براپا احتجاج ہے. یونیورسٹی کے مسئلے حل کرنے کے لیے ان کو ایک سیریس کمیٹی بنانی چاہیے جس میں فیڈرل کے لوگ ہوں, جس میں ہمارے نمائندے جس کو ہم کہتے ہیں, جو ہم اسمبلی کے سامنے سب کی یونیورسٹی کے یہ اس گرمی میں اس سخت موسم میں یہاں پہ فیمیلز بھی بیٹھی ہیں, یہاں پہ میلز بھی بیٹھے ہیں, یہاں چوکیدار بھی بیٹھے ہیں, بزرگ بھی بیٹھے ہیں. اس طرف اگر آپ کیمرہ دورائیں تو آپ کو وہاں پہ بچے بھی نظر آئیں گے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ آئے ہیں. تو یونیورسٹی کے مسئلے مسائل چاہے بچوں کے ہوں چاہے اسٹوڈنٹ ٹیچرز کے ہوں, اس کو حل کرنے کے لیے سیریس لوگوں کی ضرورت ہے. فارم 47 کی پیداوار کی رہی.